اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ 5 سپارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج چھٹے پارے کا پہلا سبق ہے اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 سے سبق کا آغاز کریں گے۔ آج کے لیکچر میں جو میں نے ایک نئی چیز کا ایڈیشن کیا ہے وہ آپ سب لوگوں کی فرمائش پر کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب میں نے سٹارٹ میں لیکچر دینا شروع کیے تھے تو آپ نے کہا کہ آپ صرف ترجمہ لکھتی ہیں، عربی بھی لکھا کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آیت کی عربی کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اور پھر تفسیر سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی۔ تو آپ کی فرمائش پہ میں نے عربی لکھنا سٹارٹ کی تھی، اور پھر آپ کی ہی بھرپور فرمائش تھی اور آپ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ لفظی ترجمہ ایڈ کیا جائے تاکہ لفظی ترجمے سے بھی بہت زیادہ مدد ملے، ترجمہ یاد کرنے میں بھی اور تفسیر کو سمجھنے میں بھی۔ تو آج میں نے کچھ سلائیڈز ایڈ کی ہیں لیکچر میں جن میں لفظی ترجمہ ہے، اور آپ سب نے اس کو بہت غور سے دھیان سے پڑھنا ہے۔ ذرا سا لیکچر کی تھیم اس طرح سے چینج ہے کہ اب آپ کے سامنے لفظی ترجمہ بھی ہوگا، با محاورہ بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے کی پوائنٹس بھی ایڈ کیے ہیں سلائیڈز میں، ٹھیک ہے؟ تو کی پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے جو نوٹس بنانے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ نوٹس پہ لکھ لیں گے، اور ویسے میں ان کو ایکسپلین بھی کر دوں گی۔ تو آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس چھٹے پارے کو مکمل طور پر صحیح معنوں میں مجھے پڑھانے کی، آپ سب کو پڑھنے کی، ہم سب کو اس کو سیکھنے کی، اس پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لفظی ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنا ہے، دھیان سے سمجھنا ہے، اور اگر آپ کو اس میں مزید کوئی چینجنگز چاہیے، مزید کوئی چینجنگز آپ چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ بتا دیجیے گا، اور اگر اسی تھیم میں کوئی آپ کو مسئلہ یا پرابلم ہے تو وہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ فرمایا گیا لا یحب، نہیں پسند کرتا، اللہ الجہر، اعلان کرنا یا ظاہر کرنا، بالسوء، بری بات کا، من القول، سے بات، الا، مگر، من، جو، ظلم کیا گیا۔ یعنی یہاں پر بری بات سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر بری بات سے مراد کسی کا راز افشا کر دینا، کسی نے کوئی راز بتایا وہ کسی کے سامنے بول دینا، چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، بہتان لگانا، بے حیائی اور فحاشی پھیلانے والی باتیں کرنا، گالی گلوچ وغیرہ دینا، سب کچھ اس میں داخل ہے۔ تو کیا فرمایا گیا؟ اللہ نہیں پسند کرتا کہ تم اعلان کرو بری باتوں کا۔ اعلانیہ کوئی بھی بات، اب یہ ہے کہ دل میں کسی چیز کو برا سمجھنا وہ کس طور پر الاؤ ہے کہ وہ حقیقتاً دین اسلام میں بری سمجھی جانے والی چیز ہو۔ دیکھیے یہاں پر جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ الا من ظلم، مگر وہ جو ظلم کیا گیا، یعنی اگر کوئی مظلوم ہے اور وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو وہ اس کی چغلی میں یا غیبت میں نہیں آئے گا، نہ اس پر بہتان میں آئے گا۔ اگر کوئی شخص ہے اس پر ظلم کیا گیا، فار ایگزامپل کسی شخص نے چوری کی ہے، تو اب کوئی کسی کو معلوم ہے کہ چور کون ہے اور وہ اس کو نہ بتائے، بھئی اس طرح تو اس کی عیب پوشی ہو جائے گی، بھئی اس طرح تو اس پر جو ہے وہ میں اس کے بارے میں بری بات کسی کو بتا رہی ہوں، اس کی غیبت ہو جائے گی، تو میں نہیں بتا رہی کہ چور کون ہے۔ تو اس میں تو نقصان ہے کس کا؟ پورے محلے کا، ٹھیک ہے، پوری سوسائٹی کا، ٹھیک ہے، پورے معاشرے کا۔ وہ چور اس طرح اور طاقتور ہوگا، ہر جگہ چوری کرے گا، لہٰذا بہتر کیا ہے کہ اس چور کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے۔ کس طرح سے؟ کہ تمام تر گواہوں کے ساتھ، تمام تر
جو شہادات ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس چور کو پکڑوایا جائے، پولیس کو دیا جائے بھئی اس نے چوری کی ہے، یا آئندہ بھی دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ظالم ہے، وہ بہت زیادہ ظالم ہے، بہت بری حرکتوں میں ملوث ہے، اور اندیشہ اور یقین بھی ہے کہ یہ اپنی حرکتوں پر مزید شیر ہوگا، اس کو روکنے کے لیے جو مظلوم ہے وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، تو وہ اس کا حکم بھی الگ ہے۔ اس آیت میں اس کو منع نہیں کیا گیا کہ وہ بھی اس کی ظالم کی کوئی بات جو ہے وہ سب کے سامنے بیان نہ کرے۔ تو رب نے کیا فرمایا، رب العالمین نے، اللہ پسند نہیں کرتا کہ تم بری باتیں کرو، تم غیبت کرو، چغلی کرو، بہتان لگاؤ، کسی بھی قسم کی بات جو جس طرح میں نے آپ کو یہاں پر کی پوائنٹس میں بتائی، اس کے علاوہ بھی ہر کوئی بری جو دین اسلام میں منع ہے وہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ جھوٹ بولنا بھی اس میں داخل ہے، لیکن کس کے بارے میں کس کو چھوٹ دی گئی، الا من ظلم، یہ نہیں ہے کہ جو مظلوم ہے وہ بہتان بھی لگا سکتا ہے، وہ جھوٹ بھی نہیں، مظلوم ظالم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، جس نے کسی کو چوری کرتے دیکھا وہ چور کے خلاف بیان دے سکتا ہے، جس نے کسی کو، اب جس طرح زنا کے متعلق ہم نے پڑھا سورہ نور میں بھی اس کی بہت ڈیٹیل آتی ہے، تو کیا ہے اس کے بارے میں کہ وہ گواہ لے کر ہے، تو اب وہ جو گواہ ہیں وہ آ کے یہ نہ کہیں کہ بھی میں نے ان کے بارے میں اگر گواہی دے دی تو یہ تو ان کے بارے میں برا کہنا ہوا تو میں تو گناہ گار ہوں گا، نہیں۔ جب گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے، کسی نے کسی کو قتل کرتے دیکھا اور اس کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا اور وہ قتل کی گواہی چھپا لے، تو ایسا کرنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی اجازت ہے، اگر گواہی دینے کی اسلام میں آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے، آپ کو کسی ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہے تو وہ اٹھائیں، وہ حکم اس آیت میں داخل نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کی ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہوگی۔ رب العالمین فرماتا ہے وَقَانَ، اور ہے اللہ سمیعاً سننے والا، علیمہ اور جاننے والا، ٹھیک ہے۔ تو رب العالمین تمام باتوں کا جاننے والا ہے، جن باتوں میں آپ کو یعنی نیتیں بھی وہ جاننے والا ہے نا، کہ فتنہ پھیلانے کی غرض سے یہ بات کو عام کیا گیا یا فتنہ روکنے کی غرض سے اس بات کو عام کیا گیا۔ تو اب اس آیت کا کیا خلاصہ کیا ہے کہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ میں نہیں پسند کرتا کہ تم اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکالو جو مجھے ناپسند ہے، ہاں جو مظلوم ہے وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے۔ اب جب یہاں پرمیشن دی گئی تو پھر رب العالمین نے کیا فرمایا، میں سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہوں، یعنی میں جانتا ہوں کہ تمہاری نیت کیا آتی ہے اس کام کرنے کے پیچھے، لہٰذا اپنی نیتوں کو صاف رکھیے۔ اصلاح کی غرض سے اگر گواہی دینی ہے، اصلاح کی غرض سے اگر مظلوم نے آواز اٹھانی ہے تو وہ ضرور اٹھائے، ٹھیک ہے۔ فتنہ برپا کرنے کی نیت سے کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا، اب اس آیت میں کلیئر ہے سارا کچھ، آیت نمبر 149 میں، ان تبدو خیرن، ان اگر تبدو تم ظاہر کرو یا اعلان یا کرو، خیرن کوئی بلائی، او یا تخفوہ تم چھپاؤ اسے، او یا تعفو درگزر کرو، عن سوء برائی سے، فإن پس تحقیق اللہ کان ہے، عفواً معاف کرنے والا، قدیرہ قدرت والا۔ اب یہاں پر جو ایک بہت مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سائیڈ پر یہ جو چھوٹا سا اسمال لکھا ہوا ہے، میں آپ کو نشان لگا کے بتاتی ہوں، یہ ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ والے جو کی پوائنٹس ہیں وہ ذہن میں رکھنے والے ہیں، اس سے پڑھنے سے بہتر اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیت میں کیا بات ہو رہی ہے۔ آج آپ کا پہلا لیکچر ہے ان سلائڈس کے ساتھ، تو اس لیے میں آپ کو ہر چیز بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو لیکچر سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو ہم اس کو ریز کر دیتے ہیں فی الحال کے لیے تاکہ آپ کی اٹینشن جو ہے وہ مین آیت کی طرف ہی ہو۔ تو اب یہاں کیا فرمایا گیا، ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ رب العالمین فرماتا ہے لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے کی اس آیت میں ترغیب دی گئی کہ جب ہم چاہتے ہیں رب العالمین ہمیں معاف کر دے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رب کے بندوں کو معاف کر دیں۔ دیکھیے جب کوئی بندہ معافی مانگتا ہے نا تو اس کی نیت پہ شک نہ کیا کریں، ہاں اس نے تو معافی مانگی اس لیے کہ اب اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، اس نے تو معافی مانگی خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، اس نے تو معافی مانگی وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے معافی مانگنے والا بھی بڑا ہوتا ہے، معاف کر دینے والا بھی بڑا ہوتا ہے۔ میری نظر میں معاف کرنا بھی کسی کسی کو آتا ہے اور معافی مانگنا بھی کسی کسی کو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے جو ہیں وہ حضرات ہیں وہ اپنی اپنے مطابق رائے دیتے ہیں اس کے بارے میں، بعض کہتے ہیں معافی مانگنے والا معاف کرنے والے سے بڑا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں انسانوں کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، انسانوں کے آپس میں ریلیشنز، حقوق العباد میں جو معافی مانگ رہے وہ بھی بہت بڑے دل کے، جس نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا اور اپنے آپ کو جھکا دیا،
جو کوئی نہیں آج کل کے دور میں انا ہی ہر ایک کو فنا کیے ہوئے ہے، تو وہ اپنی انا کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں میں نے مانا کہ میں نے غلطی کی، میں نے زیادتی کی، میں معافی مانگتا ہوں۔ اس نے بہت بڑا کام کیا مانگ کے۔ اب جو مانگنے والا ہے اس نے تو کام کر دیا، اب آج کے دور میں جو کمی ہے وہ معاف کر دینے والوں کی بھی ہے، جو حق سے صحیح طریقے سے معاف نہیں کرتے، جو کہ اس وقت ظاہری طور پر اس کے ہاتھ بھی پکڑ لیں گے جڑے ہوئے، ہاں ہاں ٹھیک ہے معاف کیا، جو الفاظ سے بھی اسے کہہ دیں گے معاف کیا، لیکن دل صاف نہیں کرتے۔ تو رب سے جس طرح ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے، پکڑ نہ کرے، تو ویسے ہی اپنے سے چھوٹے، اپنے سے حقیر، مراد یہ ہے کہ جو آپ سے کم تر ہیں مال و دولت میں وغیرہ وغیرہ، آپ کے اپنے گھر میں کام کرنے والے وغیرہ، یا آپ رشتوں میں جو آپ جن سے بڑے ہیں وہ آپ سے معافی مانگے ہیں، کوئی بھی ہے تو ان کو معاف کر دیا کریں، کیونکہ رب سے یہ ہم چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا ان الذین یکفرون باللہ بین اللہ، دوبارہ پڑھتے ہیں، ان بے شک الذین وہ لوگ جو یکفرون انکار کرتے ہیں باللہ اللہ کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و یریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا کہ وہ فرق کریں بین اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، و یقولون اور وہ کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لائے ببعض ونکفر ببعض بعض پر اور بعض کا انکار کرتے ہیں، وہ یریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یتخذوا بین ذلک سبیلا کہ بنا لیں وہ ان کے درمیان کوئی راہ۔ اب یہاں پر مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ، جو کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے، بعض کو مانتے اور بعض کو نہ مانتے۔ کس طرح سے فرق کرتے؟ اب ذرا غور کریں، وہ چاہتے، وہ دیکھیں اب پچھلی آیت ہے، پچھلی آیت کے سٹارٹ میں جب ہم نے اسی آیت کا جو پچھلا حصہ تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، انکار کرنے والے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ فرق کریں کس میں؟ اللہ کے تمام رسولوں میں اور اللہ میں۔ کس طرح سے؟ کہ جس طرح جب یہودی تھے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکاری تھے، ٹھیک ہے، وہ حضرت موسیٰ کی کتاب تورات وہیں تک ہی محدود رہے، حالانکہ رب العالمین کی ساری کتابیں ہیں۔ انجیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب نازل ہوئی وہ بھی اللہ کے نبی نہیں مانا، فرق کیا۔ اسی طرح جب عیسائی ہوئے تو عیسائیوں نے کیا کیا؟ انجیل تک اپنے آپ کو محدود رکھا، وہی اللہ کا کلام جو اس نے اپنے آخری نبی پر اتارا قرآن، انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی اور آخری نبی میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی فرق کیا، یعنی اپنے نبی کو، اپنی شریعت کو تو مانا لیکن آخری شریعت کو اور تمام جہانوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ بیچ کی کوئی راہ نکالے، یا ہم وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ نہ اسلام کو مانے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایک تو چیز ہے کہ ایک یا تو دین ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، درمیان میں کچھ نہیں ہوتا، یہ بات آپ پتھر پہ لکیر لکھ لیں، ٹھیک ہے، یا محبت ہے یا محبت نہیں ہے، یا عقیدت ہے یا عقیدت نہیں ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں وہ کیا؟ اسلام، ٹھیک ہے، دین اسلام یا ہے یا نہیں ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے، یا اسلام ہے یا کفر ہے۔ تو رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ، ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب، ٹھیک ہے۔ یعنی رب نے یہاں پر ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ بعض میں سے کسی کا انکار کرتے ہیں، بعض پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہر چیز کو ماننا، یعنی جتنی بھی ضروریات دین ہیں تمام کے تمام کو ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ جس طرح کہ ہم یہاں پر پڑھ بھی رہے ہیں کہ تمام بنیادی باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کسی ایک بات کو ماننا اور باقیوں کو نہ ماننا مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا وہ۔ یعنی کہ اگر اللہ کو مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا، لیکن آخری نبی نہیں مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ لوگ بھی مسلمان نہیں ہیں، قادیانی ہیں جو خود کو مسلمان کہتے لیکن در حقیقت مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نبی مانتے، نعوذ باللہ، نہ آخری نبی مانتے ہیں، تو وہ بھی جس طرح کے
دوسرے مذاہب ہیں، یہود و نصارہ اور اس طرح دیگر مذاہب ہیں، ٹھیک ہے، مجوسی ہیں اور بدھ مت وغیرہ جتنے بھی، تو رب العالمین کیا فرماتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو میرے رسولوں کو نہیں مانتے، بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے، جبکہ قرآن اور اسلام کیا کہتا ہے کہ تمام اللہ کے جو رسول ہیں، تقریباً جتنے بھی انبیاء اور رسول نازل ہوئے، تمام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب اگلی آیت، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، ولم اور نہیں، یفرقو فرق کرتے وہ، بینا درمیان احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، یعنی اب وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے جتنے بھی رسول ہیں رب العالمین کو، ان کے درمیان کسی بھی طرح سے فرق نہیں کرتے۔ تو ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ انہیں ان کے اجر دے گا، بدلہ دے گا، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا اجر دے گا، وکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے، غفور الرحیمہ۔ اب یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ ایمان جو لوگ لے آئے، ابھی ایک چیز جو یہاں پر کی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان اگر ہو تو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، وہ کافر نہیں ہو جاتا، گناہ گار مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر صاف ہے نا کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول پر، اور یعنی اس سے مراد جس طرح پچھلی آیت میں بھی ہم نے ڈیٹیل پڑھی کہ تمام اسلام کی بنیادی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، ایک کلمہ گو مسلمان ہے، لیکن اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں میں ملوث ہے تو اب اس کے جو گناہ ہیں اس کی کیا ہے، قرآن کریم میں بہت سی حدود لگائی گئی ہیں، جس طرح زانی ہے تو اس کو بھی اس کی حدود ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے وغیرہ، ٹھیک ہے، حدود بھی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح تعزیرات وغیرہ بھی ہیں دین اسلام میں، کفارہ وغیرہ بھی جو ہے وہ رکھا گیا ہے بعض گناہوں کا، پھر بعض میں فقط توبہ کر لی جائے، جو صغیرہ گناہ ہے توبہ کر لی اور اس کی معافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اب جس طرح روزہ ہے تو روزہ چھوڑ دیا تو اس کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ روزہ رکھ لیں اس صورت میں بھی، ٹھیک ہے، کسی غریب کو روزہ رکھوا دیا اس صورت میں بھی، جس طرح ڈیٹیل ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھی۔ بعض ایسے ہیں جن کا کفارہ نہیں ہے، تو اس صورت میں رب العالمین فرماتا ہے کہ اس آیت کی اگر ہم تفسیر دیکھیں تو وہ مسلمان جو کسی بھی طرح سے انجانے میں گناہ کر دیتے ہیں، ان کو ہمارے ہاں عادت ہے ہر بندے کو، اسپیشلی فرقہ وارانہ اختلافات میں ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس فرقے والا اس فرقے کو کافر، اس فرقے والا اس فرقے کو کافر، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو کلمہ گو مسلمان ہے اس کو کافر کافر نہ پکارا کریں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سب سے بڑھ کر توبہ، جس کو سچی نیت کے ساتھ توبہ کی توفیق مل گئی، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ رب العالمین کے ہاں جب پسندیدہ ہو گیا، پاک صاف ہو گیا، تو پھر ہم لوگ کون ہوتے ہیں اس کے سامنے، اس کو بڑھ چڑھ کر باتیں سنانے والے اور اس کو برا بھلا کہنے والے۔ تو اس آیت میں ہم نے یہ سیکھا، رب فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں میں ان کو ان کا اجر دوں گا، مکان اللہ اور ہے اللہ غفور الرحیمہ، بخشنے والا بھی رحم کرنے والا بھی۔ تو یہ رب العالمین کے کام ہے، یہ اس کے اختیارات ہیں، یہ اسی کے پاس ہیں، ہم انسانوں کے پاس نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کو کسی کو جنتی قرار دے رہے ہیں تو کسی کو جہنمی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ صرف رب العالمین کے۔ اگر کوئی شخص کفر پہ مر گیا تو اس کے لیے تو قرآن کریم میں ہے کہ ان کے لیے اب سزا ہے، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، لیکن جو مسلمان کلمہ گو تھا لیکن گناہ گار ضرور تھا، اب مر گیا تو اس کو سزا تو ملے گی، اب اللہ کی رحمت سے یہ بھی امید ہے کہ اللہ اس کو ویسے ہی بخش دے، لیکن اگر وہ جہنم میں بھی جاتا ہے تو اس کو وہاں سزا ملے گی، لیکن مومن کا بالآخر ٹھکانہ جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور ایسا مسلمان جو کلمہ گو ہے اور وہ گناہ گار ہے اور وہ مر جاتا ہے، اس کے لیے دعائے خیر بھی کریں، احصال ثواب کا اہتمام بھی کریں، اس کے لیے بخشش کے لیے بھی رب العالمین سے دعائیں کریں، جس طرح حدیث میں ہے کہ نیک اولاد صدقہ جاری ہے، تو وہ شخص گناہ گار ہے لیکن اس کی اولاد نیک نکل آتی ہے اور اولاد اس کے لیے احصال ثواب اور صدقہ جاریہ والا معاملہ بنتی ہے، تو ایسا شخص کے لیے بھی لہٰذا وہ بھی جنتی ہے۔ تو ہم لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کہ ہم کسی کو کافر یا کسی کو وغیرہ وغیرہ اس طرح کے القابات سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اس کی تھیم ذرا میں نے چینج کی تھی، آپ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو آج کا سبق
پڑھنے میں کس طرح سے آسانی ہوئی اور کس طرح سے اگر کوئی مشکل ہوئی ہے تو وہ بھی ڈسکس کریے گا، تاکہ میں وہ بھی اس پہ بھی ورک کروں اور وہ والا کام بھی مزید آسان کروں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جتنا بھی قرآن پڑھایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جان بوجھ کر یا انجانے میں ہونے والی غلطی یا کوتاہی کو معاف فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔